بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فرسٹ ایئر کلاس۔ میں نصر اللہ پتافی آج فرسٹ ایئر کے اردو کا لیکچر دینے لگا ہوں، اور اردو میں ہم آج حصہ قواعد شروع کر رہے ہیں۔ حصہ قواعد میں سب سے پہلے علم بیان کی وضاحت کریں گے آج۔ علم بیان سے مراد ایسا علم ہے جس کے قواعد و ضوابط سے جاننے کے لیے ایک ہی بات یا مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، جس سے کلام میں رعنائی، دلکشی، جوش اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور اس علم بیان کی وضاحت کرنے کے لیے میر انیس کا ایک ہی مصرع کافی ہو جاتا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ باندھوں۔ تو اب آتے ہیں علم بیان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ علم بیان میں سب سے پہلے تشبیہ، دوسرے نمبر پر استعارہ، مجاز مرسل، پھر ہے کنایہ۔ یہ چار چیزیں علم بیان میں آتی ہیں، مگر ایف ایس سی کے پہلے سال میں فرسٹ ایئر میں صرف تشبیہ اور استعارہ کی ہی وضاحت کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ مجاز مرسل اور کنایہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، ہم اس پر بحث ہی نہیں کریں گے۔ اور تشبیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی پہلا مطلب ہے اس کا مشابہت قرار دینا، دوسرا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، تشبیہ ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ علم بیان کی اصطلاح میں جب ایک چیز کو کسی خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یا وہ شیر کی مانند بہادر ہے۔ یہ دو مثالیں تشبیہ کی بہترین مثالیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا رکن مشبہ۔ مشبہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ دوسرا مشبہ بہی، صحیح تلفظ ہے اس کا مشبہ بہی، کیونکہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، تو جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی ان دونوں کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا رکن ہے اس کا وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ وجہ شبہ اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کہ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی ایک تشبیہ میں ایک ہی تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی ایک یا ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی موجود ہو، اس میں یہ دو بھی آ سکتے ہیں۔ اور تیسرے چوتھے نمبر پر ہے اس کی کہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ۔ حروف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ مدرجہ ذیل ہیں کہ طرح، مانند، صورت، شکل، جیسا، جیسی، جیسے، سا، سی، کاسا، گویا، یوں، مثل، یہ ادات تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ 5واں رکن ہے غرض تشبیہ۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ غرض تشبیہ کا ذکر تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہم نے خود سے ہی تشبیہ کے اندر سے ڈھونڈنا ہے کہ کس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب اس کی چند ایک مثالیں دے کر میں آپ کو واضح سمجھاتا ہوں کہ ان ارکان میں ان کا جائزہ کس طرح لیا جا سکتا ہے۔ پہلی مثال ہے کہ بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں۔ دوسری مثال میں نے دی ہے کہ چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تیسری مثال نثر سے ہٹ کر میں نے ایک شعری حالت میں دی ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب تینوں مثالوں میں سے ارکان تشبیہ کا جائزہ لیا جاتا ہے ذیل میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی مثال بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے، تو اس میں مشبہ، کیونکہ 5 ارکان میں نے بتائے تھے آپ کو کہ مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ اور حروف تشبیہ
اور اس کے بعد ہے غرض تشبیہ۔ پانچوں ارکان اب ان مثالوں میں سے ہم نے نکال کر دینے ہیں۔ تو پہلا، بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں، تو اس میں مشبہ کیا چیز ہے؟ رخسار۔ رخسار ہے مشبہ، وہ آپ کو سامنے نیچے ٹیبل میں نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے مشبہ میں لکھ دیا رخسار کو۔ دوسرا، مشبہ بہی کیا چیز ہے؟ کہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہو، تو وہ ریشم سے تشبیہ دی گئی ہے رخسار کو، تو اسے مشبہ بہی کہیں گے۔ اور اس کے بعد حرف تشبیہ کیا ہے اس مثال میں؟ حرف تشبیہ ہے کی طرح۔ کی طرح حرف تشبیہ ہے کیونکہ یہ تشبیہ دینے کے لیے یہ حرف استعمال کیا گیا۔ اور وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ جو ہے، وجہ شبہ اور وجہ تشبیہ جو ہوتا ہے کہ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے، تو مشبہ اور مشبہ بہی میں جو مشترک خوبی دیکھی گئی وہ نرمی اور ملائمت تھی، کہ جس طرح ریشم نرم و ملائم ہوتا ہے، اسی طرح بچے کے رخسار کو بھی نرم اور ملائم دیکھ کر ریشم سے اس کی مثال دی گئی ہے، اسے ریشم سے تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا نرمی اور ملائمت جو ہے وہ وجہ شبہ اور وجہ تشبیہ بنیں گے۔ غرض تشبیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ غرض تشبیہ جو ہے تشبیہ کے اندر موجود نہیں ہوتا، وہ ہم نے خود نکالنا ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تشبیہ کس مقصد کے لیے دی گئی۔ تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کے جو رخسار تھے وہ نرم و ملائم نظر آ رہے تھے، تو ان کی نرمی کو، ان کی ملائمت کو واضح کرنا تھا۔ تو جب ان کی نرمی اور ملائمت کو واضح کرنے کے لیے اس بات پر زور ڈالا گیا تو یہی ہوگا کہ رخسار کی ملائمت کو واضح کر دیا گیا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ دوسری مثال، چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ پانی تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ایک چشمے کے پانی کو شہد سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو مٹھاس ہے یا اس کی لذت ہے وہ شہد کی طرح ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں تو اس میں مشبہ جو ہے وہ چشمہ ہو گیا، اور مشبہ بہی وہ شہد ہو گیا کیونکہ شہد سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی حرف تشبیہ جو ہے وہ کی طرح ہے، اور وجہ شبہ وہ مٹھاس ہے۔ جو مٹھاس شہد میں ہوتی ہے وہی مٹھاس چشمے کے پانی میں محسوس کی گئی، لہٰذا اس چشمے کے پانی کو جو ہے وہ شہد سے تشبیہ دی گئی۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے اس کی؟ کہ چشمے کے پانی کو چکھنے کے بعد جو اس کی مٹھاس تھی اسے واضح کرنے کے لیے ہم نے شہد سے تشبیہ دی ہے، تو لہٰذا چشمے کے پانی کی مٹھاس بھی واضح ہو گئی۔ اب آتے ہیں تیسری مثال کی طرف کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر تقی میر کا شعر ہے، اور میر تقی میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو واضح کرنے کے لیے اسے پھول کی پنکھڑی سے یا گلاب کے پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں مشبہ کیا ہے۔ اس میں مشبہ تو لب یا ہونٹ ہو گئے، اور اس کے بعد مشبہ بہی تو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، تو صاف بات ہے کہ مشبہ بہی گلاب کی پنکھڑی ہوگی۔ اور حرف تشبیہ اس میں کیسی استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد وجہ شبہ، کیونکہ گلاب کے پھول کی جو پتی ہے وہ بہت زیادہ نرم و ملائم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، تو اس کے ہونٹوں کی نزاکت کو واضح کرنے کے لیے پھول کی پتی سے تشبیہ دی گئی، اور لہٰذا یہی بتایا گیا کہ محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ پھول کی پتی کی طرح نازک اور نرم و ملائم ہیں۔ اور غرض تشبیہ اس میں کیا ہے کہ محبوب کے لبوں کی نزاکت کو واضح کرنا تھا، جو کہ پھول کی پتی سے ہی اس نے واضح کر دیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے، اور کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔